أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. صدق اللہ العظیم. گزشتہ زیر درس آیت شریفہ میں سیدنا حضرت زکریا علیہ السلام کی ایک دعا نقل ہوئی. انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل دیکھ کر دعا کی تھی، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے پروردگار مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما. چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور آج تلاوت کی گئی آیت شریفہ کے ذریعے سیدنا زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دی گئی. ارشاد ہے، فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب. فرشتوں کی ایک جماعت پہنچی اور حضرت زکریا کو جب وہ محراب میں نماز پڑھ رہے تھے آ کر آواز دی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، آپ کی دعا قبول کی جاتی ہے. اللہ جل شانہ آپ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے. یہ بھی بتا دیا کہ بیٹا ہوگا اور پھر بیٹے کا نام بھی بتا دیا کہ بیٹا ہوگا اور نام ہم خود رکھ رہے ہیں. بیٹے کا نام ہوگا یحییٰ، بیٹے کا نام ہوگا یحییٰ. اور پھر یہ کوئی عام بیٹا نہیں ہوگا، یہ عام اولاد نہیں ہوگی، بلکہ یہ صفات والا ہوگا. بندے کو صفات والا ہونا چاہیے، ایسی صفات کہ جو اللہ کو پسند ہو. ورنہ انسان پیدا ہو، کھائے پیے، بچہ جوان بوڑھا مر جائے، کیا کمال؟ کمال یہ ہے کہ دنیا میں آ کر ایمانی روحانی صفات سے آراستہ ہو اور ان ایمانی روحانی صفات سے آراستہ ہو کر دنیا سے رخصت ہو جائے، قبر میں اتر جائے، اللہ کے حضور پیش ہو جائے. سیدنا حضرت زکریا کا جو بیٹا یحییٰ جس کی بشارت دی جا رہی ہے، اس کے اندر صفات ہوں گی. پہلی صفت یہ ہے مصدقا بکلمۃ من اللہ، یہ اللہ کی ایک نشانی کی تصدیق کرے گا، لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات دور کرے گا، ان کے سوالات کو رفع کرے گا، لوگوں کو مطمئن کرے گا، سمجھائے گا کہ یہ اللہ کی اپنی قدرت ہے اور اس کی نشانی. معاملہ یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں جب بیٹے کی سیدنا حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی، باپ تو تھا نہیں، اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا تو لوگوں نے چمگویاں شروع کر دی. یہاں حضرت زکریا علیہ السلام سیدہ مریم کے دفاع میں کھڑے ہوئے اور لوگوں کو سمجھایا کہ اللہ کی قدرت کو سوچو، اللہ کی قدرت کو سوچو. ضروری نہیں ہے کہ اللہ کسی کو پیدا فرمائے تو اس کا باپ بھی ہو. اللہ محتاج ہے اس چیز کے کہ ماں باپ ہوں گے، ملاپ ہوگا، پھر بچہ پیدا ہوگا. نہیں، اللہ اس کے بغیر بھی قادر ہے. دیکھو حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے. حضرت حوا پیدا ہوئی حضرت آدم کی پسلی سے. ایسے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا حضرت مریم سے، والد نہیں ہے تو تعجب کیا.
اللہ کی قدرت پر اشکال کیا؟ اللہ خالق ہے، بغیر کسی سبب کے کسی کو بھی تخلیق فرما سکتے ہیں۔ تو حضرت یحییٰ نے اللہ کی اس نشانی کی تصدیق کی۔ یہ پہلے سے ہی بشارت تھی ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی کہ یہ اللہ کی نشانی کی تصدیق کریں گے۔ دوسری صرف ذکر ہوئی وسیدہ، حضرت یحییٰ قوم کے پیشوا ہوں گے، قوم کے سردار ہوں گے، اپنی امت کی باغ دوڑ سنبھالیں گے۔ مطلب ہم آپ کو اولاد بھی دیں گے، لڑکا دیں گے، یحییٰ نام ہوگا، قوم کا پیشوا، مطلب نبوت کے اعزاز سے بھی سرفراز ہوگا۔ تیسری صرف ذکر فرمائی حصوراً، حصوراً نفس کو قابو رکھنے والا ہوگا، اللہ کی عبادت ریاضت میں اس قدر مشغول ہوگا کہ عورت کی طرف توجہ کی نوبت ہی نہ آئے گی۔ یہ حال صرف حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تھا جو ذکر ہوا کہ انہیں کسی طرح سے دلچسپی ہی نہ ہوگی، محض عبادت، محض عبادت، محض عبادت۔ ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شادیاں بھی فرمائی اور عبادت میں بھی کمال کیا، شادیاں بھی فرمائی اور عبادت میں بھی کمال کیا۔ ایسا کمال، ایسا کمال، ارشاد ہوا طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی۔ قرآن پاک تو نصیحت کے لیے اترا جو ڈرے۔ آپ قرآن ساری رات پڑھتے، ساری رات عبادت میں گزارتے، پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا، کبھی سجدے میں ساری رات گزار دیتے۔ اما عائشہ قریب ہو کر محسوس کرتی کہ کہیں دنیا سے تو نہیں پردہ فرما گئے۔ ایسے رکوع، ایسے قیام، ایسے سجدے، تو یہ آپ علیہ السلام کی عظمت شان کہ دنیا ہوتے ہوئے بھی، شادیاں ہوتے ہوئے بھی عبادت ریاضت میں سب سے اوپر۔ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، صاف لفظوں میں حضرت یحییٰ کی چوتھی صفت بیان فرما دی کہ یہ پیغمبر ہوں گے، صلحاء میں سے ہوں گے، پیغمبر ہوں گے، صلحاء میں سے ہوں گے۔ اگرچہ سیدن میں اشارہ تھا قوم کے پیشوا ہوں گے پیغمبر، اب صراحت سے بیان فرما دیا، اب صراحت سے بیان فرما دیا۔ صالح دوست، سچا دوست، نیک دوست۔ اللہ جل شانہ نے کمال کے لوگ ہوتے ہیں انبیاء کہ جنہیں ابھی ولادت نہیں ہوئی پہلے ہی صفات دے دیتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے انبیاء کرام اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، معصوم لوگ ہوتے ہیں، ان سے گناہ کا تصور ہی صدور ہی ممکن نہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کے چیدہ چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، منتخب لوگ۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔